بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اسلامی اسکالر صوفیہ کرام کی ثقافتی ورثے کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم مخدوم علی ماہی شافعی کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک انتہائی قابل احترام عالم، صوفی بزرگ اور انسان دوست تھے، جن کی زندگی اور تعلیمات نے ایک لازوال معراج چھوڑی ہے۔ اپنی علمی خدمات، انسان دوست نظریات اور گہری روحانی بصیرت کے لیے مشہور مخدوم علی ماہی ہندوستانی اسلام کے تاریخ میں خاص طور پر ملک کے مغربی حصے میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت میں سے ایک ہے۔ وہ دلی میں تغلق خاندان کے دور اور گجرات کے سلطان احمد شاہ کے دور میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی سیاسی، سماجی اور ثقافتی اتھل پتھل کے دور میں محیط تھی۔ مخدوم علی ماہی 1372 میں عرب مسافروں کے خاندان میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق عراق سے تھا، اور ان کا خاندان نوائے کا حصہ تھا، جو ابتدائی عرب کاروں کی ایک جماعت تھی جو ماہم کے جزیرے پر آباد ہوئے تھے۔ یہ جزیرہ جو بمبئی کے علاقے اب ممبئی کے ساحل پر واقع ہے، ان 7 جزیروں میں سے ایک تھا جو بعد میں بمبئی شہر بنا۔ علاقے میں اس کے خاندان کی جڑوں ان اسلامی روایت میں گہری سے پوست ہیں، جو مقامی آبادی کے درمیان جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اسلام اور ان کی تعلیمات سے ابتدائی نمائش اس کے ابتدائی سالوں کے ایک مرکزی پہلو تھی۔ ان کی ساحلی قصبے میں پرورش پائی ماہی کا تعلق ایک علمی اور مذہبی گھرانے سے تھا، جس نے ان کی ابتدائی تعلیم اور روحانی نشو و نما کو بہت متاثر کیا۔ اہم تجارتی راستوں سے اس کے خطے قربت نے ثقافتی اور مذہبی تبادلے کی اجازت دی، جس کی شاید ماہی کو چھوٹی عمر سے ہی سامنا رہا ہو۔ نتیجے کے طور پر وہ مذہبی، ثقافتی اور فکری داروں کے امیزے سے گھرا ہوا پلا بڑھا، جس نے اس کے عالمی نظریات کو تشکیل دیا اور اس کے لبرل، انسانیت پسند نظریات میں حصہ لیا۔ ایک نوجوان کے طور پر مخدوم علی ماہی تصوف کے روحانی راستے کی طرف راغب ہوئے، جو باطنی پاکیزگی، خدا سے عقیدت اور دوسروں کے ساتھ عاجزی، محبت اور مہربانی جیسی خوبیوں کے آبیاری پر زور دیتا ہے۔ ان کی گہری روحانی بصیرت اس کی فکری صلاحیت کے ساتھ جلد ہی ان کے علم اور صوفی کی حیثیت سے پہچانے گئے تھے۔ مخدوم علی ماہی کی علمی کارنامے اور روحانی اثرات ان کے مقابلے مقامی برادری تک محدود نہیں تھے۔ ان نے جلد ہی ایک شہرت حاصل کی جو مہم سے آگے ہندوستان میں وسیع اسلامی دنیا تک پھیل گئی۔ ان کی شہرت گجرات کے شاہی دربار تک پہنچی، جہاں گجرات کے حکمران سلطان احمد شاہ نے ان کا نوٹس لیا۔ ماہی کی ذہانت، ان کی عاجزی، ان کی انسان دوست نظریات نے سلطان کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے ماہی کو اپنی بہن سے شادی کا بندوبست کیا۔ اس شادی نے اس وقت کے سیاسی اور فکری حلقوں میں ماہی کی حیثیت اور اثر و رسوخ کو مزید بلند کیا۔ سلطان کے ساتھ ان کے تعلقات نے انہیں گجرات کی سیاسی قیادت سے قریبی رابطے میں رہنے کی اجازت دی، اور انہیں انصاف اور روحانیت اور انسانیت کے بارے میں اپنے نظریات کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم دیا۔ ان کی انسانیت پسندانہ نظریات جو اسلام پر مبنی ہیں، انہیں اسی وقت کے اشرافیہ اور عام لوگوں دونوں کے ساتھ منسلک ہونے کا فریم ورک فریم کیا، جو ایک زیادہ جامع اور ہمدرد معاشرے کی وکالت کرتے تھے۔ مخدوم علی ماہی کا انتقال سن 1431 میں 59 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی وفات سے ہندوستان کی فکری روحانی تاریخ کی ایک اہم باب کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے اسلامی فقہ، اخلاقیات اور تصوف پر ایک وسیع علمی مقالے چھوڑے۔ مخدوم علی ماہی کا مزار، جو ماہی بمبئی میں واقع ہے، بہت مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا مقبرہ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو جو ان کی تعظیم کے لیے آتے ہیں اور اس قابل احترام بزرگوں سے آشیرواد حاصل کرتے ہیں۔ یہ مزار خطے میں ان کی پیدار اثر و رسوخ کی علامت بن گیا، اور ایک عالم اور روحانی پیشوا کے طور پر ان کا
معراج مقامی اور وسیع تر اسلامی کمیونٹی میں کے لیے مضبوط ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اس وقت آپ کے سامنے محمد العیدی بن عیسیٰ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔